اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء۔ کل پچھلے والی آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جتنے بھی امت آئے تھے سب کے درمیان اللہ نے کسی کو نبی بنا کر بھیجا تھا لوگوں کو ڈرانے کے لیے۔ یقین دیکھیے کہ اگر جس قوم میں یا معاشرے میں اگر کوئی ڈرانے والا نہ ہو اور نہیں عن المنکر نہ ہو تو لوگ بہت جلدی غلط راستے کی طرف چلا جائے گا۔ اس کو بولتے ہیں گائیڈنس۔ اگر اسکول کے اندر پرنسپل ٹیچر بچوں کی نگرانی نہیں کرے اور 1 گھنٹے کے لیے کلاس سے باہر چلے جائیں، پھر دیکھیے بچے کے اندر جنگ شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ جیسے اپنے مکتب میں ہی دیکھ لیجئے، مغرب کے بعد بچے لوگ ہم لوگ روم میں رہتے ہیں یا 5 منٹ کے لیے باہر چلے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہر پورا بازار ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح دنیا کے اندر جس قوم میں بھی پہلے کے زمانے میں تو نبی آتے تھے اور ابھی کے زمانے میں علماء کرام ہیں، جماعت کا کام ہے، اگر سمجھیے کہ 1 مہینہ نہ ہو یہ نہیں عن المنکر والا کام تو ایمان میں کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ کا ایمان گھٹ جاتا ہے۔ صحابہ کا ایمان تھا کہ ان کا ایمان بڑھتا تھا اور ہم لوگوں کا ایمان کیا ہے؟ کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے۔ اب بڑھتا اس لیے ہے کہ ہم لوگ دین کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، قرآن و حدیث کی بات سنتے ہیں تو ایمان ہمارا اضافہ ہوتا ہے۔ اگر 10 دن اگر ہم یہ تفسیر قرآن نہ ہو، فجر میں حدیث نہ ہو تو دھیرے دھیرے دیکھیے گا نمازی شارٹ ہوتے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سمجھیے کہ ہر دور میں اور ہر محلے علاقے میں گاؤں میں کسی کو بھیجتے رہتے ہیں تاکہ لوگ سیدھے راستے پر رہیں۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ الم تر ان اللہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے پوچھیے اور کہیے کہ کیا تم نہیں دیکھا کہ ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے انزل من السماء ماء، آسمان سے پانی اتارا یعنی بارش ہوئی، اور فأخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، اور اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر مختلف رنگ برنگ کے پھل اگائے۔ کیا اگائے؟ پھل میں مختلف طریقے سے ہیں، سیب ہے، سنترا ہے، انگور ہے، نہ جانے کون کون سے پھل آ گئے ہیں آج کل، اتنے سارے پھل ہیں، کیلے وغیرہ ہیں۔ یہ ساری چیزیں کن لوگوں کے لیے ہے؟ ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو کھلا رہا ہے۔ اور اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ، اور پہاڑوں میں سے کچھ ایسے ٹکڑے ہیں جو بالکل سفید ہیں، وَحُمُرٌ، اور لال ہیں یعنی سرخ، اس کو کہتے ہیں عربی کے اندر اس کو لال کہتے ہیں، اور الوانها وغرابیب السود، کالے اور سیاہ بھی ہیں، یعنی کالا کے مطلب کالا ہی آتا ہے، سیاہ کے مطلب بھی کالا ہی آتا ہے۔ تو دونوں کا فرق یہ ہے، ایک وہ کالا ہوتا ہے جو ہلکا ہلکا کالا جس کو پرسام کہتے ہیں، ایک وہ کالا جو بالکل کالا ہی ہو، جس میں روٹی بناتے ہیں نا، وہ جو توا ہوتا ہے کتنا کالا رہتا ہے، اسی طرح۔ تو قرآن نے کچھ اس طرح کی مثال دی ہے، ایک وہ جو ہلکا ہلکا کالا رہتا ہے، پتھر دیکھے ہوں گے، ایک وہ جو بالکل سیاہ کالا ہوتا ہے۔ تو دونوں لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں، وَالدَّوَابِ، اور جانور، وَالْأَنْعَامِ، اور چوپائے یعنی 4 پاؤں والے، اور وَالدَّوَابِ جانور میں سب آ گئے، اور مختلف الوانہ، اور ان سارے سب کے رنگ الگ الگ ہیں۔ انسانوں میں دیکھ لیے کچھ بالکل کالے کالے ہیں جو رات میں نظر نہیں آتے ہیں، انسانوں میں کچھ ایسے ہیں جو بالکل پیرسیام ہیں، انسانوں میں کچھ ایسے ہیں جو بالکل سفید ہیں، بالکل اجر ہیں جیسے انگریز لوگ ہوتے ہیں، انسانوں میں کچھ ایسے جو بالکل ہلکا سا اجلا ہے کہ نہیں؟ انسانوں میں بھی کیا ہے؟ مختلف طرح کے لوگ ہیں، رنگ کے لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد جانور دیکھ لیجئے، جانور کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں، صفات ہیں ان کے بھی۔ پھر اس کے بعد 4 پاؤں والے جو جانور ہے، گائے ہے، بھینس ہے، کھچر ہے، گدھا ہے، اتنے سارے جانور، سب کے رنگ کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں۔ جیسے کہ زیورا کا رنگ دیکھے ہوں گے، وہ ہوتا ہے کہیں پہ کالا ہے، کہیں اجلا ہے، کہیں ایسا ہے۔ تو اس کی وجہ کیوں بتلایا گیا؟ وہ اس کا رنگ کیوں ایسا ہے؟ معلوم، ہم نے اس کا مطالعہ کیا ہے تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا رنگ اس لیے اس طرح ہے کہ وہ زیبرا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہی کھڑا رہتا ہے، وہ کھڑے کھڑے سوتا ہے، وہ ہلتا نہیں نہ جھک پاتا ہے وہ۔
تو جس کی وجہ سے کیڑے مکوڑے جو ہے ان کے بدن پہ نہ لگے، تو جس کی وجہ سے اس کے بدن کے اوپر جو ہے عجیب طرح کا کلر ہوتا ہے، کالا بھی ہے، اجلا بھی ہے، دیکھنے میں عجیب لگتا ہے، تو اس کلر کو دیکھ کے کیڑے مکوڑے جو ہیں ڈر جائے۔ تو اللہ نے ایک ایسے ایسے جانور بنائے ہیں جو سوتا ہے کھڑے کھڑے، تو ان کو تکلیف نہ پہنچائے کوئی جو مخلوق کوئی اور، تو اللہ نے ایسا کلر بنا دیا کہ اس کو دیکھ کے ہی جو ہے ڈر جاتے ہیں، ایسے ایسے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ کذالک، اسی طرح انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے وہ بندے ڈرتے ہیں جو اہل علم ہیں، جو علم والے ہیں۔ کیا ہے؟ جو علم والے ہیں وہ لوگ کیا ہیں؟ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو یہاں پر علماء کرام جو مفسر جو لکھے ہیں، اس میں یہاں پر علماء سے مراد وہ عالم دین ہے، اور اس میں عام لوگوں کو بھی لیا گیا ہے جو قرآن و حدیث کو سنتا ہو، سمجھتا ہو اور اس پر عمل کرتا ہو۔ اور یہاں پر علماء سے مراد وہ علماء لیے ہیں جو جیسے کہ حافظ قرآن ہیں۔ اب جو حافظ قرآن ہے تو صرف حافظ قرآن کہلانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ان کو یاد بھی ہونا چاہیے، یاد ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرتا ہو، اس قرآن کی حفاظت بھی کرتا ہو، تو ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے؟ حافظ قرآن۔ اور عالم سے مراد وہ عالم ہے جو قرآن اور احادیث کا علم حاصل کیا ہو اور اس پر عمل بھی کیا ہو، کر رہا ہو یا کرتا ہو، تو ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ علماء کرام، جو اہل علم حضرات ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جس کو اللہ نے علم دیا ہے وہ سارے لوگ کیا ہیں؟ اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو اللہ نے علم دیا ہے، نالج ہے، ہم لوگوں نے کچھ سیکھا ہے، تو جس کی وجہ سے ہم لوگوں کے دلوں کے اندر کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے، خوف پیدا ہو رہا ہے۔ اگر علم ہوتا تو پھر جو ہے کہیں اور بھٹک رہے ہوتے۔ جیسے کہ جو ہے فیس بک پہ جو ہم اس کا مطالعہ کر رہے تھے، اس پہ کسی نے جو ہے لکھا ہوا تھا کہ انسان دنیا کے اندر ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے جنت میں جانے کی، ہے کہ نہیں؟ کسی سے پوچھیے عام مسلمان سے، کہے گا ارے جنت میں کون نہیں جائے گا یار، وہاں تو مزے مزے ہیں۔ لیکن وہاں لکھا ہے کہ جنت میں جانے کی ہر انسان کی خواہش ہو رہی ہے مسلمانوں کی، لیکن محلے میں مسجد ہے وہاں جانے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ لوگ یہاں بیٹھے بیٹھے جو خوب پھینک رہے ہیں ہم جنت میں جائیں گے یار، جنت میں جانے کی خواہش ہے، دل میں پیدا ہوتا ہے، لیکن ایک محلے میں مسجد ہے وہاں آنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے ہم لوگوں کو علم دیا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ کیا ہیں؟ اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کذالک، اسی طرح انما یخشی اللہ، اللہ سے وہ بندے جو ہے ڈرتے ہیں جن کو اللہ نے عبادہ العلماء، جن کو اللہ نے علم دیا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، عزیز، صاحب اقتدار یعنی دنیا کے مالک ہیں، اور غفور، بہت بخشنے والے ہمارے گناہوں کو۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ان الذین، بے شک جو لوگ، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، جی یعنی کہ قرآن مجید، اور وہ اقاموا الصلاۃ، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم، اور ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے، مال و دولت دیا ہے، تو سرًا، خفیہ یعنی چھپ کے بھی، وعلانیۃً، اور اعلانیہ کھلے عام بھی دیتے ہیں۔ کیا ہے یہاں پہ دیکھیے کہ ایمان والوں کی جو نشانی ہے، جو نمازی ہیں، تو نماز کے ساتھ ساتھ اللہ نے فوراً کس چیز کا تذکرہ کیا ہے؟ مال کا، خرچ کرنے کا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ سب سے زیادہ محبوب ہے جو نماز کی پابندی بھی کرتا ہو اور اس کے بعد خرچ بھی کرتا ہو اللہ کے لیے۔ اب جو خرچ کر رہے ہیں ان کا کیا بدلہ ملے گا؟ آگے قرآن نے بیان کیا ہے کہ یرجون تجارۃ لن تبور، وہ ایسے تجارت کی امیدوار ہیں جو کبھی نقصان اس کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر سمجھ لیجیے ہمارے جو ہے امتیاز صاحب جو ہے بزنس کیے ہوئے ہیں چیران کا، ایسے تو کیے ہیں تو ٹھیکیدار صاحب ہی، لیکن ان کا بیٹا ہے تو ان کی مثال دے رہے ہیں۔ تو کوئی بھی انسان جب بزنس کرتا ہے نا، تو بزنس میں انسان یہ سوچتا ہے چلو یار لگا دیتے ہیں، تو بزنس کرنے کے بعد کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ اس کو فائدہ ہی ہو، نفع ہو، کبھی جو ہے گھاٹا بھی ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی کہ جو ہفتہ بھر جو ہے چیران نہیں چل رہا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو اتنا بیزی ہو جاتے ہیں کہ جو کھانے کا فرصت نہیں ملتی ہے، پیسہ خوب نفع ہو جاتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لاکھوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ہمارے اوپر، یعنی جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے جو ان کو مال دیا ہے اس میں سے چھپ کر بھی
لوگوں کو دکھلانے کے نہیں، چھپ کر کے بھی اور اعلانیہ یعنی کھلے عام بھی جو صدقہ کرتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں، تو وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں، یعنی وہ اپنا پیسہ کو ہمارے پاس بھیج رہے ہیں اور یہ پیسہ ان کا جو ہے کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر جو بزنس کریں گے اس میں نقصان ہو سکتا ہے، لیکن جو ہم اللہ کے پاس جو دے رہے ہیں، اللہ کے پاس جو جمع کر رہے ہیں، جو ہم تجارت کر رہے ہیں اللہ سے، تو وہ کیا ہوگا؟ کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ لن تبور کے معنی آتے ہیں کہ ایسا نقصان جو کبھی نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تو کبھی وعدہ خلافی نہیں کر سکتا ہے، اللہ تو بار بار کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم تو حق ہیں، اللہ نے جو بات کہہ دیا وہ بالکل سچا اور حق ہے۔ تو اسی لیے ہم لوگ کوشش یہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ، جیسے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غریب ہیں، صحابہ میں بھی کچھ ایسے تھے، تو اللہ کے نبی نے کہا کوئی ضروری نہیں ہے کہ پیسہ ہی دے کے آپ جو ہے اپنے جو ہے تجارت کریں اللہ سے، اس کے بدلے میں آپ صدقہ کر سکتے ہیں یہ کہ راستے میں کوئی چیز ایسی ہے جس سے لوگوں کو نقصان پہنچ سکتی ہے، اس کو ہٹا دیجئے۔ کسی سے جو ہے آپ جو ہے دو بول جو ہے میٹھے الفاظ میں بات کر لیجئے، ان سے کسی کو سلام کر لیجئے، کسی سے مسکرا کے بات کر لیجئے، یہ بھی ایک صدقہ ہے کہ نہیں؟ کسی سے جو ہنس کے مل لیجئے، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم پیسے دے کے ہی اللہ سے تجارت کریں، صدقہ کریں، نہیں، 2 ہی روپیہ اگر ہے تو وہ بھی دیجئے، کوئی بات نہیں ہے۔ جتنا ہو سکے، اللہ تعالیٰ نے کبھی قید نہیں لگایا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 1 روپیہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا 10 گنا دیتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، ہے کہ نہیں؟ تو اگر ہم 1 روپیہ بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں چھپ کے یا دکھا کے بھی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، قرآن نے جو دکھا کے لفظ استعمال اس لیے کیا ہے کہ کبھی کبھی دکھا کے کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے اندر خواہش پیدا ہو، یہ مطلب ہے قرآن کا۔ دکھلاوا نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اور لوگ بھی دیکھیں تو ان کے دل کے اندر بھی خواہش ہو کہ ہم بھی صدقہ کریں۔ اور کبھی کبھی یہ بھی کرنا چاہیے کہ ہمیں چھپ کے صدقہ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم بھی نہ پتہ چلے۔ یہ دونوں چیزیں کرنی ہوگی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ لیوفیہم اجورہم، تو تاکہ ہم کیا کریں کہ کل قیامت کے دن ان لوگوں کو جو ہے پورا اجر دے دیں گے، اور وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اس کو مزید دیں گے۔ جی، ایک تو آپ نے جو صدقہ کیا اس کا اجر آپ کو ملے گا ہی، جو آپ نے صدقہ کیا ہے اس کا ثواب، اس کا اجر آپ کو ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے اور ڈبل ہم دیں گے۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور بھی دے سکتے ہیں، کم نہیں دے سکتے، بالکل اور بھی دے سکتے ہیں۔ اِنَّهُ غَفُورٌ شَکُور، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور بہت ہی قدردان ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو کتاب آپ کے اوپر نازل کیا ہے وحی کے ذریعے سے، تو هو الحق، یہ کتاب بالکل حق ہے، مصدقا لما، بالکل سچا ہے۔ یعنی یہ جو قرآن پاک ہے، یہ جو ہم آپ کے اوپر وحی کے ذریعے سے نازل کر رہے ہیں، یہ بالکل حق کلام ہے، اور مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ کتاب جو ہے پہلے کی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے، یعنی اس کے بارے میں بتلاتا ہے۔ تو پہلے کی کتاب جو ہے کیا ہے؟ زبور ہے، انجیل ہے، اور کون سی کتاب ہے؟ توریت ہے۔ یہ تینوں کتابوں کی قرآن نے بیان کیا کہ یہ تینوں کتابیں کیا تھی؟ بالکل حق کی سچ تھی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئی ہیں ان کے بارے میں بھی بتلا رہا ہے کہ بالکل حق ہے اور سچا کلام ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بعبادہ لخبیر بصیر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ہر چیز سے باخبر ہے، اور ہر چیز کو کیا ہے؟ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم جو ہے رات کے اندھیرے میں تنہائی میں بیٹھ کے گناہ کر رہے ہیں یا کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں تو اللہ نہیں دیکھ رہا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے خبر بھی ہیں، یعنی ان کو خبر بھی معلوم بھی ہے، اور بصیر، دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو اتنے سارے آیت میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایک بات بتلا رہے ہیں کہ ہم نے اس زمین کے اوپر بہت سارے ایسے پھل ہیں جس کے رنگ الگ ہیں، مختلف رنگ کے ہیں، وہ تم کھاتے ہو، پھر اس کے بعد جو اللہ کا کچھ لوگ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ۔